سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میری اس پریس کانفرنس میں یہاں پہ شامل ہوئے میری بات سننے کے لیے. میں آپ کا اور ویورز کو سب کو میری طرف سے السلام علیکم و آداب. میں آج کی اس پریس کانفرنس میں کچھ اہم باتوں پہ کچھ اہم نکات پہ بات کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو ابھی اس سال میں جو سب سے پہلے جو ابھی 2-3 دن پہلے جو شدید بارشیں ہوئی جس سے ہمارے یہاں پہ فصلوں کا کافی نقصان ہوا ہے. یہاں پر ضلع رامبن میں جاپان کا جو ہے پیڈی رائس وہ ابھی یہاں اگاتے ہیں لوگ, جس کو ابھی کاٹا نہیں گیا اور کچھ کاٹا ہوا کھیتوں میں پڑا ہوا تھا. تو یہ سب چیزیں جو ہے ان کا کافی نقصان ہوا ہے زمینداروں کو, کیونکہ مجھے کافی جگہوں سے فون آئے. تو ایک تو میں یہ کہوں گا کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے اس سلسلے میں جو بارشوں کی وجہ سے کوئی بھی نقصان کا جو تخمینہ لگانا تھا اس کے لیے ایک کنٹرول روم تو بنایا تھا. میں اس کا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ضلع انتظامیہ کو چاہیے وہ ٹیمیں کانسٹیٹیوٹ کر کے فیلڈ میں بھیجیں اور کراپس جہاں پر بھی جو بھی نقصان ہے, چاہے وہ فصلوں کا نقصان ہے, چاہے وہ فروٹ ٹریز کا نقصان ہے, چاہے وہ باغات کا نقصان ہے, جس قسم کا بھی نقصان ہے اس کا جائزہ لینا چاہے اور زمینداروں کو اس کی بھرپائی سرکار نے کرنی ہوگی. جس طرح کشمیر میں بھی بہت جگہوں پہ نقصان دیکھا گیا, اسی طرح سے ہمارا جو ہے کلچر ایک جیسا ہے, سب کچھ ہمارا موسمی لحاظ سے ہمارا ایک ہی جیسا رہتا ہے. جب کشمیر میں برف باری ہوتی ہے تو وہ یہاں بھی ہوتی ہے. تو یہ جو نقصان ہوا یہ تو پورے اسٹیٹ میں ہوا. ہمارے یہاں پہ تو بارشیں ہوئی, بارشوں سے بہت سارے لوگوں نے مجھے یہ بھی فون کیے کہ یہ لوگوں کے جو صحنوں کے باہر جو دیواریں لگی ہوئی تھی وہ بھی ڈیمیج ہوئے. کئی جگہوں پہ مکان میں بھی کریکس پڑ گئے ہیں اور ڈیمیج ہو گئے ہیں دھسنے کی وجہ سے, زمین دھسنے کی وجہ سے. تو یہ تھی کچھ باتیں. اور اس دوران جو کئی بجلی ٹرانسفارمر خراب ہوئے ہیں ان کو فوری طور ہنگامی سطح پہ ان کو دوبارہ سے ریپیئر کرنا ہوگا, اور جو پول ڈیمیج ہوئے ان کو پول ملنے چاہے. یہ سب باتیں تھی آج کی اس پریس کانفرنس میں جو میں کہنا چاہتا تھا. میں سرکار سے یہ اپیل کروں گا کہ ہر فیلڈ میں وہ الگ الگ ٹیموں کو ڈائریکشن دے تاکہ وہ لوگوں کے پاس جائیں اور جو بھی نقصان ہوا ہے اس کا تخمینہ لگا کے گورنمنٹ کو دے دیں اور ہمارے لوگوں کو فل فور ریلیف دیا جانا چاہیے. یہ تھا آج کی پریس کانفرنس کا خاص مقصد. تو ابھی تک جو یہاں پر انتظامیہ نے جو روڈ کی میں بات کروں گا, کئی روڈ ہمارے بند ہوئے بارشوں کی وجہ سے. آج بھی مجھے یہاں مومنگت علاقے سے کچھ لوگ یہاں پر آئے تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارا جو کھڑی مومنگت روڈ ہے یہ منڈک باز سے لے کے کھڑی کے درمیان پورا روڈ جو ہے بند پڑا ہوا تھا, اور ہم نے ٹنل کا سارا جو ریلوے ٹنل ہے اس کے اندر سے گاڑیاں نکال کے وہ دوسری جگہ ہم ایڈٹ سے باہر آئے اور ابھی تک اس روڈ کو نہیں کھولا گیا تھا. اسی طرح سے بہت سارے روڈوں پہ جو ڈیمیج ہوا ہے, جو دیواریں نکل گئی ہیں, اور اس کا بھی ایڈمنسٹریشن کو خیال رکھنا چاہیے. وہ ان ڈپارٹمنٹس جن کے ساتھ PWD ڈپارٹمنٹ کو اس کے لیے پیسہ ملنا چاہیے تاکہ یہ جو ڈیمیج ہو گیا وہ کور ہو سکے. کہوں گا کہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ MED ڈپارٹمنٹ کو چیک کرنا چاہیے کہ اگر پیسنجر وہیکل یہاں سے ایک پیسنجر کو ایک اسٹیشن سے اٹھاتا ہے تو اس کو اپنے اسٹیشن پہ اس کو پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے, اور اس کا وہ باضابطہ کرایہ لیتا ہے. ایسا اگر ایسی کوئی شکایت ہے اس کے لیے چیک ہونا چاہیے. میں یہ کہوں گا جو کل میچ ہوا یہ ایک اچھا قدم تھا. دو ملکوں کے درمیان میں جو میچ کھیلا گیا یہ امن کا پیغام دیتا ہے.
اور اس کی وجہ سے جو ہے ہم آگے اور بھی بڑھ سکتے تھے. میں یہ کہوں گا کہ میچ جتنے بھی ہیں, چاہے وہ کرکٹ کے لحاظ سے ہوں, چاہے وہ فٹ بال یا دوسرے کوئی بھی انٹرنیشنل لیول کے میچ ہیں جو دو ملکوں کو آپس میں کھیلنے چاہے, ان چیزوں کو ترجیح دی جانی چاہے. راستے کھول دیے جانے چاہیے. جو تجارت دو ملکوں کے درمیان چل رہا تھا اس کو اگر فی الحال عارضی طور بند کیا گیا ہے اس کو بھی کھول دیا جانا چاہیے, اور ایک اچھا ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دونوں ملکوں میں امن و امان رہے. باقی یہ رہا کہ کئی جگہوں پہ میچ جیتنے یا ہارنے کی بات جو ہے اس پہ کئی لوگوں نے خوشیاں منائی, کئی جگہ پہ اس کا جو ہے اس کے خلاف پروٹیسٹ ہوا, ایک دوسرے کے خلاف وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے. میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک کھیل ہے, اس میں جیت ہار ہو سکتی ہے, کوئی بھی جیت سکتا ہے. ایک نے ہارنا ہے اور ایک نے جیتنا ہے. تو ان چیزوں پہ ہمیں دھیان نہیں دینا چاہیے, بلکہ امن کی فضا کو قائم کرنے کے لیے مزید میچ کرائے جانے چاہیے.